جو سب سے خطرناک بات گزشتہ کئی عرصے سے ہم اس پر مسلسل تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اس حلقہ کو، اس بالخصوص اس شہر اور سراؤنڈنگ ایریا کو، حلقہ سٹی کو وہ تختہ مشق بنا دیا گیا ہے۔ اگر سزا کے طور پہ کسی کو وہ بھیجنا ہو تو یہاں سے، اگر کسی کی تعیناتی ہو یہاں پہ، اگر کوئی تبادلہ کرنا ہو یہاں پہ، اگر کوئی خالی اسامی ہو، میں نہیں کہتا کہ ہمارے لوگ یہاں پہ اپوائنٹ ہوں، ہمارے لوگوں کے تقرر و تبادلہ جات ہوں، لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ اس شہر کے لوگوں میں سے ہونے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ ایسا نہیں ہو رہا، یہاں پہ تعیناتیاں چڑوئی سے، کھوئیریٹا سے، سینسا سے، راج محل سے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا اختیار ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ عارضی تقرری کر کے پھر اس کو سیکشن بورڈ کے ذریعے یا عارضی تقرری کر کے اس کو تعیناتی کی بنیاد پہ یا عارضی تقرری کر کے تبادلہ دوسری جگہ کر کے اور اس طرح وہ اپنے من پسند لوگوں کو یہاں پہ وہ نوازنے کا گزشتہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دہائی سے یہ سلسلہ عروج پہ ہے۔ تو ہم بار بار آپ سے، حکومت وقت سے، ارباب اختیار سے، باقی جو ذمہ داران ہیں، میں ان سے ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را کہ یہ کوٹلی کے لوگوں کو، کوٹلی سب کے لیے پناہ گاہ ہے، چاہے وہ نکیال کے لوگ ہیں، چاہے وہ سینسے کے لوگ ہیں، چاہے وہ چڑوئی کے لوگ ہیں، چاہے وہ راج محل کے لوگ ہیں، لیکن استحصال کی جب بات ہوتی ہے وہ صرف کوٹلی کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ غاصب کو غاصب نہ کہیں، چور کو چور نہ کہیں، بزرگی کا خیال کریں۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح ہمارا استحصال ہوتا رہا، ہمارے لوگوں کا استحصال ہوتا رہا، تو اس پہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایسا دیں کوئی آپ اپنے، تو وہ گزشتہ 5-10 سالوں کا وہ ریکارڈ دیکھ لے گی، تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ کوٹلی کے وہ سینسا اپوائنٹ ہوئے ہیں، راج محل میں اپوائنٹ ہوئے ہیں، کھوئیریٹا اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ نکیال اپوائنٹ ہوئے ہیں، وہ چڑوئی اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے کو آپ روکنا چاہیے۔ میں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں یہاں پہ جو متعلق کارکنان ہیں، میں کسی سے نہیں، میں ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی حکومتی سطح پہ اپنی آواز کو بلند کریں، اپنے کوئی بھی جو مستحق ہے، جو میرٹ پہ ہے، لیکن اگر وہ کوٹلی کا بندہ میرٹ پہ آتا ہے تو اگر وہ سفارشی چڑوئی سے لگ جاتا ہے، راج محل سے لگ جاتا ہے، کھوئیریٹا سے لگ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے لوگوں سے کہوں گا کہ اس فرعونیت کو روکنے کے لیے ہم سب کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہم اگلا احتیاط کے ساتھ ساتھ باقی لائحہ عمل بھی انشاءاللہ وہ باضابطہ طور پہ اس کو لائحہ عمل انشاءاللہ ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، گزشتہ دنوں 192 پوسٹیں محکمہ برقیات کے اندر تخلیق کی گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس شہر کے اندر لوگ زخمی ہوئے، انتظامی آفیسر زخمی ہوئے بجلی کے بحران کی وجہ سے، جس میں 150 سے زیادہ 160 کے قریب پوسٹیں صرف میرپور اور بھمبر کی ہیں، 25-30 پوسٹیں ضلع کوٹلی کی ہیں، اور جس میں 5-6 پوسٹیں برقیات کی وہ حلقہ سٹی کی ہیں، اور وہ بھی جو 5-6 پوسٹیں ہیں اس میں حلقہ سینسا، چڑوئی، راج محل وغیرہ سے بندے آلریڈی ایڈاک کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوٹلی سٹی حلقہ میں سے کسی نوجوان کے لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر محکمہ مالیات 200 کے قریب اسامیوں کی منظوری دے سکتا ہے تو کیا ایک سب ڈویژن کا قیام یہاں پہ عمل میں نہیں لایا جا سکتا تھا؟ ایک ہمارا اربن ایریا جس میں رولی، دمول، یہ جو سراؤنڈنگ ایریا، ایک رورل ایریا جس میں 2 سب ڈویژن، سینسا کے 2 سب ڈویژن ہیں، سینسا اور سرساوا، چڑوئی اور ناڑ، چڑوئی کے 2 سب ڈویژن ہیں، کھوئیریٹا کے 2 سب ڈویژن ہیں، اسی طرح کمروٹی اور نکیال کے 2 سب ڈویژن ہیں، اور کوٹلی کی اشد ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی کی یہ جو بات ہے، ہمارے لوگ
میں ان سے جو اس وقت طاقتور پوزیشن میں موجود ہیں، اس ڈویژن کے اندر موجود ہیں، اور یہ محکمہ برقیات کا جو محکمہ ہے یہ بھی اس ڈویژن کے اندر موجود ہے کہ جب بھی بمبر کے اندر سب ڈویژن بن سکتا ہے، ڈڈیال کو ڈویژن کا درجہ دیا جا سکتا ہے، میرپور کے اندر تیسرا ایک ڈویژن 1 ڈویژن 2 کے بعد ویسٹ یا ویسٹ سب ڈویژن کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، لیکن کوٹلی کے اندر ایک سب ڈویژن کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوٹلی والے لوگ ریونیو نہیں دے رہے، کوئی ریونیو ہم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ہم ریونیو دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں سب سے اچھے لوگ کوٹلی کے ہیں، سب سے زیادہ اچھے لوگ اپنے اداروں کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ کوٹلی سے ہیں، لیکن ہماری خاموشی، ہمیں اپنے حقوق کو جاننا ہوگا۔ ہمارے 74 کا جو ایکٹ ہے، جو آج کل ہمارا عبوری آئین ہے، اس میں ہمارے حقوق کا تذکرہ موجود ہے۔ نوجوانوں کو، ہم سب کو اپنے حقوق کو جاننا ہوگا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جو لوگ الیکٹیبلز ہیں، جو ممبر اسمبلی ہیں، وہ الیکشن جیتتے ہیں۔ میں آپ کو مزے کی بات بتانے لگا ہوں، الیکشن جیتنے کے بعد اجتماعی مفاد سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، عوام سے ان کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں سے ان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا رشتہ یہ ان لوگوں تک کی صرف محدود ہوتا ہے جنہوں نے اگلا الیکشن ان کو جتوانا ہوتا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، جبکہ ہم اور آپ ووٹ اس لیے کاسٹ کرتے ہیں کہ اجتماعی مفاد، لوگوں کے حقوق کی بات کی جائے گی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اور اس میں سب سے زیادہ قصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کا، یا جو کوئی جاری ہے یا جو بھی ہے، کوئی ممبران اسمبلی، ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی ہے۔ ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی، باہر نکلنا ہوگا، ہر اربا جو جائز ہے اس کے اس اربے کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر نہ کیا تو ہماری نسلیں باخدا ہمیں وہ معاف نہیں کریں گی۔ اس کے بعد میں اگلا بات، جو بڑا گمبھیر ہمارا مسئلہ ہے پانی کا، اس شہر اور شہر کے جو ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے، ہماری ایک گریٹر واٹر سپلائی سکیم اپرووڈ ہوئی تھی، منظور ہوئی تھی، اور اس کا کام بھی کافی مکمل ہو چکا ہے، 60-70 کروڑ روپے کی۔ بدقسمتی سے کوئی ایک ٹینک نہیں ہے جس میں پینے کا پانی، وہ جو پانی ہے وہ پینے کے قابل ہو، کوئی ایک۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کسی ٹینک۔ آج جب وہ محکمہ والوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ تو منصوبہ فلاپ ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہم نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ احتساب بیورو کا جو محکمہ ہے اس کو فعال کر دیا گیا اور بااختیار بنا دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں کافی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہیں، اگر نہیں پڑی ہوئی تو میڈیا کی وساطت سے اگر وہ فعال ہو گیا ہے، اگر وہ بااختیار ہو گیا ہے، اگر واقعی وہ احتساب کرنا چاہتا ہے، تو فوری طور پر یہ گریٹر جو واٹر سپلائی سکیم ہے، اس حوالے سے یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ ناکام کیوں ہوئی ہے، کس نے ناکام اس کو کیا ہے، اور اس ناکامی کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، اور جن لوگوں نے اس گریٹر واٹر سپلائی منصوبے کو ناکام کیا ہے، جس طرح یہ ہمیں محکمہ بتاتا ہے، تو ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے، اور فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر نئے پانی کے منصوبے پہ کام کیا جائے، اس کی تنصیب کے لیے اس پہ فوری طور پہ۔ یہ کوٹلی شہر کا معاملہ ہے جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین لوگوں، آزاد کشمیر کے اندر بہترین لوگوں کا شہر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2 3 4 ٹیوب ویل بنا دیے، یہ ٹیوب ویل سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوگ آج بھی گندا پانی، وہ جو باقی وہ اپنے پینے کے لیے وہ مختلف جگہوں سے گاڑیوں پہ پانی لا رہے ہیں، تو بہت بڑی زیادتی ہے یہ اس شہر کے ساتھ، اس شہر کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ لوگوں کے ٹیکسی سے پہلی حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا تھا، اور جو آگے بھی کرے گی وہ بھی کوئی احسان نہیں کرے گی۔ اگر منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر نئے منصوبے کو اس کو لانچ کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے۔ ہمارے جو دائیں بائیں سینسا کے اندر واٹر سپلائی منصوبے پہ وہ اس کی وہاں پہ وہ کام ہو رہا ہے، بلکہ اگلے چند دنوں وہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی
جو ہمارے سب ڈویژن ہے وہاں پہ ابھی، اور شہر کے اندر بھی ہماری یہ حالت ہے. اس کے بعد میں جو ایک اور جو آپ سے جو بات کرنی تھی کہ برقیات کے حوالے سے میں نے تحریری طور پہ ہمارے صافی برادران صافی بھائی موجود ہیں، سیکرٹری صاحب کو بھی، سب لوگوں کو یہ ہم بار کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو بلنگ کا کوئی نہیں ہے، گھر بیٹھے بلنگ ہوتی ہے. دوسرا یہ اس دفعہ کہ 150 یونٹ بل گھریلو بندہ، اس کا ایک بندے کا 1900 1950 اور دوسرے کا 3700، ایک ایریے میں کچھ بل اور دوسرے میں کچھ. یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے، اور یہ کام صرف کوٹلی کے اندر ہو رہا ہے، باقی کہیں نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی افسر سے بات کی جائے وہ کہتا ہے اگر میں ماتا کو اگر میں نے کچھ کہا تو اس کی سفارش آ جائے گی. وہ بھائی آپ کیوں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ کیوں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں؟